بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکہ بھارت سے کم لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے۔ بھارت کے ساتھ کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی۔ پاکستان محاذ آرائی کی جگہ سفارتکاری کا خواہاں ہے۔ چینی صدر سے درخواست ہے وہ مذاکرات کی قیادت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے مختلف علاقے ڈوب گئے۔ طوفانی بارش سے سیکٹر جی 9، 10 اور 11 میں سڑکیں زیرآب، گاڑیاں ڈوب گئیں۔ بھارا کہو میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، شہریوں کو شدید مشکلات۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدھانی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہڈور کے قریب حادثہ، پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا عالمی چیلنجز، بین الاقوامی امور پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے صدر علی اوف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ ہماری پالیسیوں کا محور عوام کی ترقی ہونی چاہیے۔ گورننس میں بہتری کے لیے باہمی تعاون بڑھانا ہوگا۔ عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ چینی صدر کا ایسیو سمٹ سے خطاب، کا ابھرتے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ چین کے صدر نے ایسیو اور ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز پیش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس اصولوں پر قائم ہے، دوسروں کے نقصان پر اپنی سلامتی یقینی نہیں بنا سکتے۔ یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات کا حل ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا، دواؤں، سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا۔ اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ڈیم آمروں کے دور میں بنے، جمہوری دور میں ڈیم پر اتفاق رائے نہیں ہوتا۔ آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نئے ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں تو قوم کا سوچیں۔ جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو سٹور کرنا چاہیے۔ سیلاب کی جو صورتحال ہے یہ قومی ایشو ہے، اس پر سیاست نہ کریں۔ کہا یہ آفت انسانوں کی لائی ہوئی ہے، دریاؤں کی گزرگاہوں پر قبضے کر کے گھر بنا دیے گئے۔ سیلاب جب بھی آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ ہم عالمی برادری اقوام متحدہ سے مدد مانگتے ہیں مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔
پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اوکاڑا، ساہیوال، جھنگ، چنیوٹ اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ متاثرین میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ مکینوں کی گندم سمیت ضروری سامان بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے ریلیف کیمپس، ضروری طبی امداد کی فراہمی۔ سیلاب متاثرین نے پاک فوج اور انتظامیہ کی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا۔ سیلاب جیسی قدرتی آفت میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ سیلاب میں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوا تو بنا کر دیں گے، آبی گزرگاہوں پر قائم گھر نہیں بنا کر دیں گے، پہلے انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، براجوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی فلڈ کنٹرول روم کے دورے کے بعد گفتگو۔ کہا این ڈی ایم اے کے مطابق گڈو بیراج پر 11 لاکھ کیوسک پانی آئے گا، 8 سے 11 لاکھ کیوسک کا مطلب سپر فلڈ کی صورتحال ہوگی۔ کوٹی بیراج پر جامشورو کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ مانجھن میں سیون کے متعدد دیہاتی علاقے زیر آب آ گئے۔ افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، جاں بحق افراد کی تعداد 812، 3000 سے زائد زخمی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ کہا غم کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی مثبت رہی ہے، حکومت اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بیجنگ میں ہانگٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فینگ سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر خزانہ نے کہا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے۔ پاکستان اور چین کے مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہے۔ عالمی اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزم شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پنجاب حکومت کے حکم پر پولیس نے شیر شاہ کی فائل عدالت میں پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو سکی۔ بانی پیچائے سے اہل خانہ کی ملاقات نہ کرانے کے لیے توشہ خانہ کیس کی سماعتیں ملتوی کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد کو اپیل کا حق نہیں دے رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی اور عدالتی حکم عدولی پر وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے کیس کی سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس کا نیا بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ عدالت کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کے نقطے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ جسٹس انعام امین منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ریمارکس دیے کیس کا فیصلہ سنگل نہیں لارجر بینچ کرے گا، فائل چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں، میرا فیصلہ ہے، ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہیں۔ دوسری رائے یہ آئی کہ وہ نہیں ہے، اب 2 آرا کی وجہ سے یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج رہا ہوں۔ ملک بھر کے 90 مخصوص اضلاع میں مرحلہ وار پولیو مہم کا آغاز۔ کراچی میں پولیو مہم کا آغاز سہراب گوٹ سے کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی کے 27,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا۔ دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو ہے۔ NEOC کے مطابق ملک بھر میں 2,80,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ 2,40,000 سے زائد پولیو ورکرز ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ جامعہ کراچی کی اراضی پر قبضے کے خلاف طلباء کا احتجاج، سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ MQM نے جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کی کوشش تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دے دی۔ ارکان اسمبلی نے ایک بیان میں کہا جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ حکومت سندھ اور عدلیہ جامعہ کراچی کی اراضی پر تجاوزات یا قبضے کی کوشش روکے۔
اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے ایم پی اے محمد فاروق نے کی. کہا پارک اور پلاٹوں پر قبضے کرنے والے آج تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے ہیں. جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں قبضہ کر کے پلازا بنانا چاہتے ہیں. کراچی کے علاقے سلطان آباد میں نجی اسکول کے قریب گٹر سے 15 سالہ لڑکے کی لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی. لاش 2-3 دن پرانی معلوم ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم سے موت کی وجہ معلوم ہوگی. شیر کشمیر سید علی شاہ گیلانی کی 4تھی برسی. مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال. مظفر آباد میں برہان وانی چوک پر برسی کی مرکزی تقریب میں علی گیلانی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا سید علی شاہ گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جد و جہد کے لیے وقف کی. بھارتی ظلم و ستم ان کے عزم اور جرت کو غیر متزلزل نہ کر سکا. پاکستان کشمیری عوام کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھاتا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت. کہا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا. صہیونی قابض فوج نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی. زمین، فضا اور سمندر سے میزائل برسائے. فلسطینی صحافی اسلام عابد سمیت 98 افراد شہید ہو گئے. امداد کے متلاشی 7 افراد بھی شامل ہیں. اسرائیل کے جبری قحط سے 124 بچوں سمیت 339 فلسطینی انتقال کر چکے. اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود بھرے روبوٹ استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. اسرائیل مسجد اقصی کے صحن کے نیچے غیر قانونی کھدائی کر کے اسلامی آثار قدیمہ تباہ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں کچھ افراد کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں کھدائی کے بعد بڑے پتھر توڑتے دیکھا جا سکتا ہے. فلسطین نے اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. بارسلونا سے غزہ کے لیے امدادی کشتیوں پر مشتمل فلاٹلہ روانہ. سمندر کے راستے غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کی یہ 30ویں کوشش ہے. کشتیوں کا ہدف ایک ہفتے میں غزہ تک امداد پہنچانا ہے. کشتیوں پر ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت انسانی حقوق کے دیگر رہنما اور کارکن سوار ہیں. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹلی کے شہر وینس میں ہزاروں افراد کی ریلی. فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ. امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں ایک تقریب کے دوران شرکا کے فلسطین اور غزہ کے حق میں نعرے. تیونس کے غیر ملکی اسٹور چین میں فلسطین کے حامیوں کا احتجاج. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ. تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر اسرائیلیوں کا احتجاج. غزہ میں جنگ بندی کرنے اور حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ. ماضی کے نامور اداکار انور علی انتقال کر گئے. انور علی ایک عرصے سے پھیپھڑوں اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. انور علی نے فلم، ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں مزاحیہ کردار نبھائے. شارجہ میں جاری ٹرائی سیریز میں آج میزبان یو اے ای اور افغانستان کے درمیان مقابلہ ہوگا. دونوں ٹیموں کو اپنے پہلے میچ میں پاکستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. پاکستان ٹیم آج بھی آرام کرے گی. پاکستان سیریز میں اپنا تیسرا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا. سیریز کے میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کا مشن. پاکستان ٹیم کوالیفائر میچز کے لیے کمبوڈیا پہنچ گئی. گروپ جی میں موجود پاکستان اپنا پہلا میچ عراق کے خلاف بدھ کو کھیلے گی. پاکستان کا دوسرا میچ 6 ستمبر کو کمبوڈیا، جبکہ آخری گروپ میچ 9 ستمبر کو عمان سے ہوگا. انڈر 23 ایشین کپ 2026 میں سعودی عرب میں کھیلا جائے گا.